اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم فرقان حمید اس کے 30ویں پارے میں جو مختصر سورہ ہمیں دکھائی دیتی ہیں، اس کے ذیل میں انتہائی اختصار کے ساتھ ان کے الفاظ کی شرح، ان کے معانی کے اعتبار سے مفسرین نے کیا کہا ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اسی ذیل میں آج جس سورہ کا ارادہ کیا وہ سورہ مبارکہ ماعون، اور قرآن کریم کی وہ سورہ کہ جس کے اندر پالنے والے نے اس شخص کی صفات بیان کی ہے کہ جو قیامت کے دن کا منکر ہے، اور اس رشتے کو بیان کیا کہ یہ قیامت کا انکار کس طریقے سے انسان کو اس کیفیت پہ لے کے آتا ہے کہ یہ انسان نہ معاشرے کے لیے ایک اچھا فرد ثابت ہوتا ہے، نہ اپنی ذات کے لیے ایک اچھا فرد ثابت ہوتا ہے، نہ یعنی اس کی انفرادی زندگی کمال کی جانب بڑھتی ہے انکار معاد کی وجہ سے، قیامت کے انکار کی وجہ سے، اور نہ یہ معاشرے کے اعتبار سے جو ہے ایک مثبت اور اچھا اثر رکھتا ہے۔ کل 7 آیات اس سورہ کے اندر موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس کے مطالب کی جانب بڑھیں، اس کو سورہ کو پڑھنے کا ثواب کیا ہے اور کس طریقے سے ہمیں روایات بیان کرتی ہیں اس کے دنیاوی فوائد کے اعتبار سے۔ روایت ہے 5ویں امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ من قرأ سورۃ ارأیت الذی یکذب بالدین فی فرائضہ و نوافلہ، کہ جس شخص نے سورہ مبارکہ ماعون کی تلاوت کی اپنی واجب نمازوں میں اور اپنی مستحب نمازوں میں، اس کا ثواب کیا ہوگا؟ کان فی من قبل اللہ عز وجل صلاتہ و صیامہ، یہ ان افراد میں سے ہوگا کہ خداوند متعال اس کے روزے کو، اس کے نمازوں کو قبول کرے گا۔ کس چیز کی وجہ سے؟ اس بات کی وجہ سے کہ اس شخص نے سورہ مبارکہ ماعون کی تلاوت کی اپنے واجب نمازوں میں اور مستحب نمازوں میں۔ وَلَمْ يُحَاسِبْهُ بِمَا كَانَ مِنْهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اسی طریقے سے خداوند متعال اس کا قیامت میں حساب نہیں لے گا اور حساب کتاب سے اس کو بری کرے گا۔ کس چیز کے حساب کتاب؟ دنیا میں جو خدا نے اس کو عطا کیا ہے۔ لم یحاسبہ، یعنی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا اس کا، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، یعنی وہ شے قیامت کی جو بہت زیادہ خوفناک چیز ہے اس سے اس کو نجات مل جائے گی۔ اسی طریقے سے 6 امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ من قرأھا بعد صلاۃ العصر، اس کے دنیاوی اعتبار سے فائدے کو بیان کر رہے ہیں کہ جو شخص سورہ مبارکہ ماعون کی تلاوت کرے صلاۃ عصر کے بعد، کان فی امان اللہ و حفظہ الی وقتہا فی الیوم الثانی، خداوند متعال اس کی حفظ میں رکھے گا، اس کو امان میں رکھے گا۔ کب تک؟ اگلے دن میں اسی وقت تک، یعنی اگلے دن کی صلاۃ عصر کے وقت تک یہ جو ہے وہ محفوظ رہے گا اور امان الہی میں موجود ہوگا۔ مطالب کی جانب نگاہ ڈالیں تو پہلی آیت جو بیان کرتی دکھائی دیتی ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ حبیب کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جو دین کا انکار کرتا ہے؟ دین کا معنی کیا انشاءاللہ بھی بیان کریں گے۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے دیکھا ہے۔ اب دیکھنے سے مفسرین نے 2 معنی کیے ہیں، ایک یہ کہ نگاہوں سے دیکھا یعنی بصارت کا معنی ہے، اور دوسرا جو رؤیت کا بعض اوقات کلمہ عربی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے معرفت کے لیے، یعنی کیا اب ایسے شخص کو جانتے ہیں کہ جو ہے وہ دین کا انکار کرتا ہے، یوم دین کا انکار کرتا ہے، کہ ایسے شخص کو آپ جانتے ہیں؟ اور پھر اسی کی صفات کو آگے بیان کر رہے ہیں، یعنی اگر نہیں جانتے تو ہم آپ کو صفات بتلائے دیتے ہیں، یہ صفات اس شخص کے اندر ہوں گی۔ تو یہ شخص کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ جو یوم دین کا اور دین کا انکار کرتا ہے۔ اب یہاں پہ آتے ہیں معنی دین کا کیا ہے اور اس سے کیا چیز مراد ہے۔ دین کہتے ہیں عربی کے اندر، جو لغات نے اس کا معنی کیا، جیسا کہ مقایس اللغہ اس کا معنی کرتی دکھائی دیتی ہے، جنس من الانقیاد والذل، یعنی انسان، یہ وہ الفاظ کے جو استعمال کیے جاتے ہیں انقیاد کے اعتبار سے، یعنی اطاعت اور تسلیم کے اعتبار سے، ان میں کیا ہے؟ دین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب قرآن نے اسی سے نکلا ہے مدینہ۔ مدینہ کون سا شہر ہوتا ہے کہ جہاں پہ قوانین اور ضابطہ موجود ہو اور ان قوانین کا نفاذ ہو، اس کو کہتے ہیں مدینہ، یہی دین سے نکلا ہے۔ اسی سے نکلا ہے خدا کا نام دیان۔ دیان کا معنی کیا ہے؟ دیان کا معنی یہ ہے کہ وہ کہ جس کی حاکمیت ہے، وہ کہ جس کی اطاعت کی جائے۔ سوال یہاں پہ کہ اب دین سے مراد کیا ہے؟ اور یہی لفظ دین ہے جو قرآن کے اندر ہمیں قیامت کے دن کے لیے دکھائی دیتا ہے، مالک یوم الدین، کہ جو یوم دین یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔
مراد کیا ہوتا ہے یہاں پہ کہ اس دن اس کا حکم چلے گا، اس دن جو ہے وہ اس کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہوں گے۔ لہٰذا یہاں پہ دین سے ہمیں دو معنی دکھائی دیتے ہیں۔ ایک معنی جو اکثریت مفسرین کرتے دکھائی دیتے ہیں اور جو ظاہر آیت ہے وہ کیا کہ روز حشر، کہ جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، ان کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ تو یہ شخص کون ہے؟ ارائیت الذی یکذب بالدین، کہ جو روز حشر کا اور معاد کا انکار کرتا ہے، جو اس بات کا انکار کرتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں اس طریقے سے پیشکش نہیں ہوگی اور حساب کتاب نہیں ہوگا۔ ایک یہ شخص ہے۔ دوسرا شخص کون سا؟ دوسرا مورد جو اس کا ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ کون ہے؟ وہ شخص ہے کہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کا انکار کرے، جو ہمیں روایات کے اندر اس کا معنی دکھائی دیتا ہے کہ کیا مراد ہے؟ جو ولایت کا انکار کرے وہ کون ہے؟ اس کے بارے میں جو ہے یہاں پہ اس گفتگو کی جا رہی ہے۔ سوال یہاں پہ کہ ان دونوں کا آپس میں ربط کیا ہے اور کیوں جو ہے وہ ان دونوں باتوں کے اوپر، یعنی اس مطلب کے اوپر بھی اس مطلب کے اوپر بھی فوکس کیا جا رہا ہے؟ وہ یہ کہ جو قیامت کا انکار ہے، پہلا معنی کہ قیامت کا انکار اگر لیا جائے، یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو ایک ایسے مرحلے تک پہنچا دیتی ہے کہ یہ انسان بہت زیادہ بے باک ہوتا چلا جاتا ہے اور معاشرے کے لیے اور اپنی ذات کے لیے ایک ایسے مرحلے پہ آ جاتا ہے کہ جہاں پہ اس کو سنبھالے نہیں سنبھلتا، کیونکہ وہ شے جو انسان کو روکتی ہے، جو تھامتی ہے، وہ ایک خوف ہے، ایک لالچ ہے۔ اگر اس کے وجود سے اس چیز کو ختم کر دیا جائے، یعنی اب اس کو کوئی خوف نہیں ہے، اس کو کوئی حساب کتاب کا خوف نہیں ہے، تو جہاں اس کو طاقت دکھائی دے گی، جہاں ظاہری فائدہ دکھائی دے گا، یہ فوراً اس میں کود پڑے گا۔ وجہ کیا ہے؟ چاہے اس کے میں کسی کا بھی نقصان کرنا پڑے، حتیٰ اپنی ذات کا نقصان کرنا پڑے، اس کو تھوڑا سا فائدہ دکھائی دے گا وہ کرے گا، کیونکہ اس کو کوئی خوف نہیں ہے۔ یعنی وہ شے کہ جو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی شے ہے وہ یہ ہے کہ انسان قیامت کا انکار کر دے، نفسیاتی انسان کے اعتبار سے اس کا نقصان ہے۔ ایک یہ۔ دوسرا کہ اگر دیکھا جائے معنی امام علی کی ولایت کا انکار، تو وہاں پہ دین کا معنی کیسے بنتا ہے؟ تو وہاں پہ مفسرین نے بیان کیا دین کا معنی اس انداز سے بنتا ہے کہ یہ دین کا معنی کیا پیش کیا؟ انقیاد، یعنی تسلیم خم کرنا، یعنی اطاعت کرنا۔ تو ولایت اور ولی وہ شخص ہے کہ جس کی اطاعت کی جائے، لہٰذا کیا کہا گیا کہ دین سے مراد امام علی کی ولایت ہے۔ اگلی آیت فذالک الذی یدعو الیتیم، پس جہاں پہلے بیان کیا کہ یہ شخص کہ جو روز دین کا انکار کرتا ہے، قیامت کا انکار کرتا ہے، معاد کا انکار کرتا ہے، حساب کتاب کا انکار کرتا ہے، اب اس کی صفات ہیں اور صفات بھی فا کے ذریعے سے آ رہی ہیں۔ فذالک الذی، یعنی فا جو یہاں پہ سببیت کے معنی میں ہے، جو بیان کر رہے کہ یہ شے تھی، اس کی وجہ سے دوسری شے ہو رہی ہے، تو اس نے قیامت کا انکار کیا، یا دوسرے معنی کو لیں ولایت امام علی کا انکار کیا، لہٰذا کیا ہے اب یہ اس کے اندر یہ صفات جنم لیں گی۔ اور پہلی صفت کیا ہے؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، کہ جو یتیم کو دھتکارتا ہے اور یتیم کو عزت نہیں دیتا۔ یہاں پہ یدعو کا کلمہ استعمال کیا۔ یدعو کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو غضب کے عالم میں دھتکارنا، دھکا دینا کسی کو غضب کے عالم میں۔ تو اسلام بہت زیادہ اس کو ایمفیسائز کرتا ہے اس چیز کے اوپر کہ یتیم کو عزت دو۔ فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ شخص کون ہے کہ جو یتیم کو دھتکارتا ہے، یتیم کو جو ہے وہ اس کی توہین کرتا ہے، یتیم کی عزت میں کمی کرتا ہے۔ یہ کسی قدر بھی قابل قبول نہیں ہے فعل اسلام میں۔ اسلام بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے اس چیز کے اوپر کہ یتیم کو عزت دی جائے، معاشرے میں ایک رسپیکٹ کی نگاہ سے یتیم کو دیکھا جائے۔ اور کس انداز میں ہمیں یہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، ایک آیت نہیں کئی آیات ہیں اس کے اوپر، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو جو ہے وہ ڈانٹنا اور اس طریقے سے نہ کرنا ہے کہ یتیم کی توہین کرو۔ فلا کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہ تم لوگ کیوں یتیم کو جو ہے وہ اکرام نہیں دیتے۔ یعنی خاص اہمیت ہے اسلام کے اندر اس چیز کی اور قرآن کی آیات کے اندر کہ یتیم کو عزت دی جائے، اس کا باپ نہیں ہے، اس سے کسی طریقے سے احساس محرومی نہ ہو کہ معاشرے میں اگر باپ ہوتا تو میرے پاس ایک طاقت ہوتی جس کی بنا پہ معاشرہ مجھے عزت دیتا۔ اور یہیں سے ہمیں اس دونوں چیزوں کے درمیان رشتہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ عقیدہ معاد، حساب کتاب کے عقیدے کے درمیان اور یتیم کو عزت دینے کے درمیان کیا رشتہ ہے۔ کیسا بیان کیا؟ فا سببیت کے لیے، سببیت کے لیے، یعنی رشتہ بیان کر رہی ہے قیامت کے درمیان اور یتیم کو عزت دینے کے درمیان۔ اور وہ کیا رشتہ ہے کہ دیکھیں انسان کے عمل کے دو جو ہے وہ پیمانے ہو سکتے ہیں، یا تو وہ اپنی دنیا کے لیے عمل کر رہا ہے یا ما وراء دنیا کوئی شے ہے جس کے لیے عمل کر رہا ہے۔ اگر یہ انسان دنیا کے لیے عمل کر رہا ہے تو یتیم کو عزت دینے میں اس کا دنیاوی کوئی فائدہ نہیں ہے،
اب جب دنیاوی کوئی فائدہ نہیں ہے تو یتیم کو عزت نہیں دے گا. لیکن ہاں اگر اس کا نگاہ جو ہے وہ ما وراء دنیا ہے، حساب کتاب پہ نگاہ ہے، اس کو خوف ہے نظام الہی کا، اس کو اس بات کا خوف ہے کہ میرے اعمال اگرچہ دنیا میں مجھے فائدہ پہنچائے لیکن قیامت میں ہے جو مجھے کوئی پکڑنے والا ہے. دنیا میں یہ بیچارہ ہے، دنیا میں اس کا سرپرست نہیں ہے، دنیا میں اس کے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن ایک جگہ ہے کہ جہاں طاقت ہے جو میرا حساب کتاب کرے گی، تو خود بخود یہ ایمان اس کی ذات میں ایک خوف پیدا کرے گا، جس خوف کے سبب سے یہ یتیم کی جانب جو ہے اکرام کرے گا. ایک جانب خوف پیدا کرے گا، ایک جانب اس کے دل میں لالچ پیدا کرے گا کہ تم یتیم کو عزت دو، نتیجتاً تمہیں یہ سب ثواب ملے گا جو روایت بیان کرتی دکھائی دیتی ہیں، جیسا پہلے بھی اسی سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ کے رسول نے بیان کیا میں اور یتیم، کفیل یتیم اس انداز سے قیامت میں ہوں گے. 2 انگلیوں کی جانب اشارہ کیا، یعنی جنت میں اس انداز سے ہوں گے کہ ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کے ہوگا. یہ جو ہے وہ رحمت بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے. یا وہ روایت کہ جو امام صادق نے بیان کی کہ جس نے یتیم کے سر کے اوپر رحمت سے ہاتھ پھیرا تو جتنے سر جو ہے وہ سر کے اوپر بال ہیں اتنا اس کو قیامت کے دن اجر و ثواب ملے گا. تو یہ چیزیں ہمیں اس انداز سے دکھائی دیتی ہیں. پھر کیا کہا ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ شخص وہ ہے کہ جو مسکین کے کھانے کے اوپر نہیں ابھارتا، یعنی اس جانب نہیں ابھارتا کہ لوگ مساکین کو کھانا کھلائیں. مساکین کو جو ہے وہ ترغیب میں حض کا کلمہ یعنی ترغیب دلانا. اور پھر یہاں پہ یہ معنی عام ہے اس چیز سے کہ خود کھانے کو کھلائے، یعنی اسلام چاہتا ہے کہ لوگ اور معاشرہ اس چیز کی جانب ایک دوسرے کو ابھارتے دکھائی دیں کہ ایک دوسرے کو یتیم کو کھانا کھلاؤ، یتیم کو جو ہے وہ مساکین کو جو ہے وہ ان کے سامنے اپنے مال میں سے حصہ نکال کے ان کو دو تاکہ ان کی مشکل کو آسان ہو سکے. اور پھر یہاں پہ ایک اور جو لطیف نقطہ ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ یہ کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، آیت کہہ سکتی تھی عَلَىٰ اطعام المسکین، اطعام یعنی کھانا کھلانا، طعام یعنی کھانا. یہ یتیم کے کھانے کے اوپر نہیں ابھارتا، یعنی یتیم کا جو کھانا ہے اس کی جانب نہیں ابھارتا. یہ یہاں پہ بعض مفسرین اس جانب اشارہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ گویا اشارہ ہے اس جانب کہ یتیم کو جو آپ اپنے مال سے دے رہے ہو اس میں خود یتیم کا ایک حصہ ہے، یعنی یہ یتیم کا کھانا تھا جس کو تم دے رہے ہو. جس طریقے سے مختلف آیات دکھائی دیتی ہیں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مال میں ایک حصہ ہے کس کے لیے، مانگنے والوں کے لیے اور محرومین کے لیے جن کے پاس نہیں ہے. تو یہ یتیم کو ابھارنا، یتیم کو کھانا کھلانا کوئی احسان نہیں کر رہے تم. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم رزق دیتے ہیں ان میں سے یہ انفاق کرتا ہے. یہ تمہارا اپنا مال نہیں ہے، تمہیں پہلی بات خدا نے تمہیں دیا ہے، اور جب خدا نے بھی تمہیں دے دیا تو اس کے بعد جب تم یتیم کو دے رہے ہو تو اس کا یتیم کا حق تھا، اس میں مسکین کا حق تھا اس کے اندر. اور جیسا اس میں واجب حقوق بھی آ سکتے ہیں اور ایک جو ہے وہ ظاہری حقوق بھی آ سکتے ہیں. واجب حقوق کیا، مثال کے طور پہ خمس ہے، مثال کے طور پہ زکوٰۃ ہے، یہ واجب حقوق ہیں. زکوٰۃ فطرہ ہے، یہ واجب حقوق ہیں. جو یہ یتیم کا مال تھا جو تمہارے مال کے اندر ہے، اس کو تم اپنا سمجھو ہی نہ. اس کے بعد کیا بیان کیا یہاں پہ، پھر وہی کیا رشتہ ہے مساکین کو مال دینے کے اندر اور عقیدہ قیامت کے اندر، حساب کتاب کے اندر. تو وہی رشتہ ہے جو یتیم کے ذیل میں ہم نے بیان کیا کہ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں دنیاوی ادوار سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو. پھر وہ کون سی شے ہے، وہ کون سا داعی ہے جو اس کو اس چیز پہ ابھار رہا ہے؟ وہ وہی داعی ہے کہ دیکھو ایک شے ہے جو ما وراء دنیا بھی ہے، دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے، دنیا کے بعد بھی مقامات ہیں. اگر دنیا پہ نگاہ ہے تو یہ شخص نہیں کرے گا، صحیح بات ہے، یہ کیوں کرے گا، دنیا میں فائدہ مل رہا ہے. لیکن ہاں جو یہ مانتا ہے دنیا نہیں ہے صرف، دنیا کے بعد بھی ایک شے ہے، ایک عالم ہے جہاں زندگی گزارنی ہے، جہاں ابدیت ہے، تو خود بخود اس کی ترغیبات جو ہیں وہ بڑھیں گی اس جانب. پھر بیان کے فوائل للمصلین، بس وائے ہو نمازیوں کے اوپر. بڑی عجیب سی آیت آپ کو محسوس ہو رہی ہوگی سننے میں کہ وائے ہو نمازیوں کے اوپر، برائی ہے نمازیوں کے لیے. نماز جو کہ دین کا ایک ستون ہے اور خدا کہہ رہے ہیں نماز وائے ہو نمازیوں کے اوپر. لیکن اگلی آیت آ کے مرحلے کو آسان کرتی ہے. کون سے نمازی ہیں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ وہ ہیں کہ جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں، نماز کو اہمیت نہیں دیتے. نمازی تو ہیں لیکن نماز کو اہمیت نہیں دیتے. خدا کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر وائے ہو، ان کے اوپر ان کے لیے بربادی ہے. یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ساہون. ساہون عربی میں نکلا ہے سہو سے.
سہف کہتے ہیں غفلت کو اور خطا کرنے کو۔ اب یہاں پہ سہف کے جو ہے وہ دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انسان نے مقدمے کو اہمیت نہیں دی جس کی وجہ سے سہف ہو رہا ہے، اور ایک وجہ یہ کہ اس نے مقدمے کو اہمیت دی، سب کچھ اہتمام کیا، لیکن پھر بھی خطا ہو گئی۔ یہاں پہ مورد کس کا ہے کہ اس بارے میں گفتگو چل رہی ہے؟ اس بارے میں کہ جہاں انسان نے اس خطا کے مورد میں اہمیت نہیں دی تھی، اس خطا کے مقدمے کو، جس کی وجہ سے خطا ہو رہی ہے۔ لہٰذا سہف کے معنی میں ہمیں مختلف معانی دکھائی دیتے ہیں کہ کس چیز کو جو ہے وہ سہف کہتے ہیں، اور کون ہے جو اپنی نماز سے غفلت برتنے والے ہیں۔ ان میں مختلف معنی کیے۔ ایک دفعہ معنی کیا کیا؟ وہ شخص کہ جو نماز کو تاخیر کرے، یعنی اول وقت سے لے کے آخری وقت میں پڑھے، اس کو کہتے ہیں یہ وہ ہے کہ جو نماز سے غفلت برت رہا ہے، اور اس کے اوپر خدا کہہ رہا ہے بربادی ہے۔ بعض ایک مفسرین نے کہا کہ نہیں، یہاں پہ یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد کیا ہے کہ جو نماز پڑھے اور ریاکاری کے لیے پڑھیں، جیسا کہ اگلی آیت میں بیان کیا کہ الذین هم یراؤون، کہ جو نماز میں ریاکاری کرتے ہیں۔ تو کہا مراد کون ہے یہاں پہ؟ وہ ہے کہ جو نماز میں ریاکاری کرے، دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے۔ تیسرا معنی یہ کیا کہ جو نماز کو قضا کرے۔ اچھا، یہ معنی یہاں پہ واضح کہ نماز پڑھنے والا تو ہے ہی ہے، ایسا نہیں کہ مکمل انداز میں اس نے نماز کو چھوڑ دیا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ویل للمصلین، یہ مصلین کی فہرست میں شمار ہو رہا ہے، نماز پڑھنے والوں میں ہے یہ، لیکن کیا کر رہا ہے؟ غفلت برت رہا ہے۔ تو کہا کہ نماز کو اہمیت نہ دے، جب دل چاہے پڑھ لے، جب دل چاہے قضا کر دے، اس انداز سے معنی کیا۔ لیکن دو معنی اس کے اندر ہیں جو ہمیں روایات کے اندر دکھائی دیتے ہیں۔ پہلا معنی کیا ہے کہ الذی یؤخرها عن اول الوقت الى آخرہ من غیر عذر، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص اس کو اتنی تاخیر دے کہ اول وقت سے آخر وقت میں لے جائے اور بغیر عذر کے، یعنی کوئی وجہ نہیں تھی اس کے پاس تاخیر کی، ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، نماز کو جو ہے اگنور کر رہا ہے، بغیر عذر کے تاخیر دے، اس سے مراد یہ ہے۔ دوسرا معنی جو روایات کے اندر دکھائی دیتا ہے وہ کیا ہے کہ ہوا تضیعی، یعنی جو نماز کو ضائع کر دے، یعنی نماز کو گویا قضا کر دے، یا اس کے انداز سے جو معنی دکھائی دیتا ہے ہوا ترک لہا، کہ جو نماز کو ترک کر دے، یعنی نہ پڑھ رہا ہو نماز، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ جو پورا وقت گزر جائے، اس سے نماز نہیں پڑھی، قضا کر دی نماز، اس کے اوپر وائے ہے۔ اور پھر اس کا خاص تعلق ہے عقیدہ معاذ سے، نماز کا، وہ کس اعتبار سے کہ نماز ہے کہ جو انسان کو رب سے ملائے رکھتی ہے، اور نماز کی جانب یہ عقیدہ انسان کا باطنی ایمان ہے جو نماز کی جانب ابھارتا ہے، اس لیے بہت زیادہ گہرا تعلق ہے نماز کا ایمان کے ساتھ اور نماز کا قیامت کے ساتھ، جیسا کہ ہمیں روایات دکھائی دیتی ہیں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاۃ کیف محافظتهم علیہا، کہ ہمارے شیعوں کا امتحان لو، کس میں؟ نماز کے اوقات میں امتحان لو، کہ کس طریقے سے اپنے نماز کے اوقات کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ہمارے شیعوں کا امتحان کا سبب بنے گا۔ اور جس طریقے سے اور روایت بھی ہمیں دکھائی دیتی ہیں کہ ہماری شفاعت اس کو شامل نہیں کرے گی جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا۔ اس کی اعتبار سے ایک بڑی لطیف حدیث ہے، کیونکہ نماز کا عنوان بہت اہم ہے ہمارے، جو کہ دین کے ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا گیا ہے۔ اور روایت کے اس انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ فیمن تحاون بصلاۃ، کہ جو نماز کے اندر غفلت برتے، کیا کہتے ہیں؟ ابتلاہ اللہ ب15 خصلہ، خدا اس کو 15 صفات کے اندر ڈال دے گا جو اس کے لیے وبال بن سکتی ہیں اور اس کے لیے مشکلات کا سبب بنیں گی۔ پہلی کیا ہے؟ یرفع اللہ البرکۃ من عمرہ ومن رزقہ، خدا اس کی عمر سے اور اس کے رزق سے برکت کو اٹھا لے گا۔ بعض اوقات تھوڑا ہوتا ہے لیکن بہت چلتا ہے، بعض اوقات بہت ہوتا ہے لیکن کچھ نہیں اثر رکھتا، اور بعض اوقات تھوڑی سی عمر ہوتی ہے لیکن یہ کچھ سال جو ہے وہ بہت زیادہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں انسان کے، لیکن بعض اوقات انسان کی بڑی حیات ہوتی ہے جس کے اندر صرف اس نے اپنی دنیا کو کمایا ہوتا ہے، کچھ معاشرے کے لیے، کچھ اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے مثبت کام نہیں کیا ہوتا، تو خدا اس کی عمر اور رزق سے برکت کو اٹھا لے گا۔ دوسرا کیا بیان کیا؟ وَيَمْحُ اللَّهُ تَعَالَى سِيمَاءَ الصَّالِحِينَ مِنْ وَجْهِهِ، خدا اس کے چہرے سے ان آثار کو اٹھا لے گا، ان آثار کو مٹا دے گا جو صالحین کے آثار ہیں۔ چہرے سے گویا اگر کہا جائے پھٹکار برسے گی، یعنی وہ نور اور چہرے کی نورانیت، چہرے کی ایک خوبصورتی، وہ خدا اس کے چہرے سے اٹھا لے گا، ختم کر دے گا، مٹا دے گا۔ وَكُلُّ عَمَلٍ يَعْمِلُهُ لَا يُعْجَرْ عَلَيْهِ، کہ جتنے بھی یہ اعمال کرے گا اس کا خدا اس کو اجر نہیں دے گا،
کیونکہ گویا محسوس ہوتا ہے نماز وہ چیز ہے کہ جس کی بنا پہ تمام اعمال کا اجر موقوف ہے۔ ولا يرتفع دعاءه الى السماء، جب یہ آسمان میں ہاتھ بلند کرے دعا کرے تو اس کی دعا آسمان کی تک نہیں جائے گی، یعنی دعا آسمان تک پرواز ہی نہیں کرے گی خدا اس کو دعائیں قبول ہوں۔ وَلَيْسَ لَهُ حَظٌّ فِي دُعَاءِ الصَّالِحِينَ، اور جب صالحین دعا کرتے ہیں تو صالحین کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ صالحین مؤمنین کے لیے دعا کرتے ہیں، اے پالنے والے ایمان والوں کی مشکلات آسان فرما، تو اس کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ پھر وَيَمُوتُ ذَلِيلًا وَجَاعِيًا وَعَطْشَانًا، جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو یہ پیاسا بھی ہوگا مرتے وقت، یہ جو ہے وہ ذلیل و رسوا بھی ہو رہا ہوگا اور بھوکا بھی ہوگا، یعنی موت اس کے اوپر سخت ہوگی۔ پھر بیان کیا وَيُوَكِّلُ اللَّهُ بِهِ مَلَكًا يَسْجَعُهُ فِي قَبْرِهِ، خدا ایک ملک کو اس کے اوپر معین کر دے گا جو اس کو شدت عذاب دے گا، اس کو جو ہے وہ کورے برسا رہا ہوگا اس کے اوپر۔ وَيَضِيقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، اس کی قبر جو ہے اس کے اوپر تنگ ہو جائے گی، فشار قبر کا شکار ہو رہا ہوگا۔ وَتَكُونُ الظُّلْمَةُ فِي قَبْرِهِ، اس کی قبر کے اندر اندھیرا ہوگا، روشنی نہیں ہوگی، جو گویا سبب بنی گی اس چیز کا وحشت کا، شدت وحشت ہوگی قبر کے اندر۔ وَيُوَكِّلُ اللَّهُ بِهِ مَلَكًا يَسْحَبُهُ عَلَى وَجْهِهِ، خدا اس کے اوپر ایک ملک کو معین کر دے گا جو اس کے چہرے کے اوپر مار رہا ہوگا۔ وَالْخَلَائِقُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، اور اس کیفیت کو مخلوقات الہی دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ یہ ملک جو ہے وہ مار رہا ہے۔ وَيُحَاسِبُ حِسَابًا شَدِيدًا، یہ تارک نماز ہے، یہ نماز سے غفلت برتنے والا ہے، اس کا حساب شدید اور سخت ترین حساب ہوگا، اس میں حساب کتاب میں کوئی آسانی نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد جو سخت ترین عذاب بیان کیا وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ، خدا اس کی جانب دیکھے گا نہیں، یعنی بڑا سخت عذاب ہے کہ خدا کی نگاہ کرم اٹھ جائے، خدا اپنے حال پہ انسان کو چھوڑ دے، خدا دیکھنا چھوڑ دے گا اس کی جانب۔ وَلَا يُزَكِّيهِ وَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، نہ خدا اس کو مشکلات سے نجات دے گا، نہ اس کی پریشانی کو دور کرے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بڑا شدید عذاب ہوگا جو اس کے اوپر آ رہا ہوگا۔ یہ کون ہے؟ جو نماز میں غفلت برتتے، لہذا کیا کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ ان کے اوپر وائے ہے جو نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ اگلی صفت کیا بیان کہ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، کہ جو اپنے اعمال کے اندر ریاکاری کرتے ہیں، جو قیامت پہ ایمان نہیں رکھتا، یہ لوگوں کے لیے عمل کرتا ہے، جب لوگوں کے لیے عمل کرے گا تو چاہتا ہے اس کی حتیٰ وہ اعمال کہ جو قربت الہی کے لیے انجام دینے چاہیے وہ بھی لوگوں کے لیے انجام دے گا، کیونکہ اس کی نگاہ میں سب کچھ لوگ ہیں، اس کی نگاہ میں سب کچھ اس کا دنیاوی اسٹیٹس ہے، تو یہاں پہ چاہے گا کہ اس کو مقام بڑھے، نتیجہ کیا ہوگا؟ ریاکاری کرے گا قیامت دنیا کے اندر بھی۔ اور ریاکاری کی جو سب سے بڑی آفت ہے وہ کیا کہ دنیا میں عمل کرے گا، زحمت بھی اٹھائے گا، وہ زحمت جو ایک نیک عمل کرنے والا اٹھاتا ہے وہ بھی اٹھائے گا، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جب یہ قیامت میں پہنچے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جیسا روایات بیان کرتی ہیں، کہا جائے گا کہ جا کے اسی سے حساب، اسی سے ثواب لو کہ جس کے لیے تم نے عمل کیا، کہ من عمل للناس کان ثوابہ علی الناس، کہ کون بیان کر رہے ہیں؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے عمل کرتا ہے اس کا حساب کتاب کیا ہے؟ لوگوں کے اوپر ہے، یعنی لوگوں سے اب مانگو، تم اب ہمارے پاس نہ ہو، تم نے کیونکہ لوگوں کے لیے کیا، جا کے لوگوں سے مانگو۔ اسی طریقے سے امام بیان کرتے ہیں یا ضرارہ کل ریاء شرک، اے زراری یہ جو ریاکاری ہے یہ شرک میں سے ہے، یعنی صحیح ہے اس کو ظاہری طور پہ مشرک نہیں کہیں گے، لیکن اس کا منبع وہی منبع ہے جو شرک کا منبع ہے، یعنی تم خدا اس عبادت کو جو اس کے لیے خدا کے لیے انجام دینا چاہیے تھا تم اس خاطر کر رہے ہو کہ لوگوں کے لیے انجام دے رہے ہو، یعنی کسی کو خدا کے برابر لے کے آ رہے ہو، کل ریاء شرک۔ اسی وجہ سے بیان کیا گیا کہ جب قیامت میں یہ آئے گا تو اس کو پکارا جائے گا کہ ان المرائی یدعى یوم القیامہ باربعۃ اسماء، اس کے 4 ناموں سے اس کو پکارا جائے گا، یا کافر اے کافر، یا فاجر اے فاجر، یا غادر یا خاسر، یعنی وہ کہ جس کا عمل برباد ہو گیا، قد حبط عملک، تمہارا عمل برباد ہو گیا، نہیں تمہیں ملے گا، بطل اجرک، تمہارا اجر ختم ہو گیا، کوئی اجر نہیں ہے تمہارے لیے، فلا خلاص لہا لک اليوم، اور آج تمہارے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، آج تم شدید حساب میں ہو۔ اور پھر کہا جائے گا فلتمس اجرک ممن کنت تعمل لہ، جا کے اس سے اپنا اجر مانگو جس کے لیے تم نے عمل کیا ہے، خدا سے اجر نہ آج طلب کرو، تم نے تو خدا کے لیے اس فعل کو انجام ہی نہیں دیا تھا۔ لہٰذا بہت سخت مرحلہ ہے ریاکاری کا، دنیاوی نقصان بھی اخروی نقصان بھی۔ پھر کہا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ،
اور اس کی اگلی صفت کیا ہے، اور اس کی آخری آیت کہ یہ معاون کا بھی انکار کرتا ہے۔ معاون کیسے کہتے ہیں؟ معاون کہتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی گھر میں کام آنے والی چیزیں ہیں، برف ہے، چینی ہے، آٹا ہے، اور جو گھر میں مختلف اشیاء استعمال ہوتی ہیں، ماچس کی ڈبیا ہے، یہ جو چھوٹی چھوٹی پانی ہے، یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ بھی انکار کرتا ہے۔ اور یہاں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے، دیکھیں یہ ہے عقیدہ مات کی اہمیت۔ بعضوں کا سوال کرتے ہیں کہ اس کو ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ہے جو فرق پڑتا ہے کہ دیکھیں اب ایسا شخص کہ جو معاشرے میں دوسروں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا انکاری ہے، منکر ہے، یہ قیامت میں اس کا کیا نتیجہ ہوگا، اور دنیا کے لیے کتنا وبال جان ہوگا یہ۔ یعنی اگر دین پہ انسان عمل کرے، دین پہ انسان فوکس کرے، تو ایک تو انفرادی طور پہ بھی نورانی اپنے آپ کو محسوس کرے گا، انفرادی طور پہ بھی اس کی زندگی سنور جائے گی۔ دوسری چیز کیا ہے، معاشرے کے لیے بہت مثبت فرد ہوگا یہ، یعنی معاشرے کے اندر بہت پازیٹیوٹی رکھتا ہوگا۔ یعنی ایک فرض کرنے ایک بندہ ہے جو اپنے پڑوسیوں سے جھگڑ رہا ہے، اپنے گھر والوں سے جھگڑ رہا ہے، جو بس جس کے ذہن میں صرف لالچ ہے، کسی کے اوپر نیکی نہیں، کسی کے اوپر ترس نہیں ہے، نہ یتیموں کا خیال ہے، نہ مساکین کا خیال ہے، اس کا کیا معاشرے میں اثر ہے؟ کرپشن بھی کر رہا ہے، کتنا معاشرہ برباد کر رہا ہے، کتنا جو ہے وہ نیگیٹیوٹی معاشرے میں پھیلا رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے جو عقیدہ قیامت پہ رکھتا ہے، امام کی ولایت پہ عقیدہ رکھتا ہے، نتیجتاً کیا ہے، یہ دنیا اور دنیا کے ماورا دیکھتا ہے، لوگوں سے نیکی کرتا ہے، یتیموں کا خیال رکھتا ہے، یتیم ہو جائے تو اس وجہ سے اس کو ذلیل نہیں کرتا، اس کو عزت دیتا ہے، مساکین کا خیال رکھتا ہے، مساکین کو جو ہے وہ کھانا دیتا ہے، ان کا جو ہے وہ روزی روٹی کا خیال رکھتا ہے۔ اسی اعتبار سے یہ شخص کیا ہے، معاشرے میں پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے، کوئی آنے والا ہے تو اس کو قرض دینا تو قرض دے گا، سامان مانگ رہا تو اس کو سامان دے گا، یعنی اس اعتبار سے خیال رکھتا ہے، تو کتنا مثبت اثر ہوگا اس کا معاشرے میں۔ تو یہ وہ شخص ہے اس اعتبار سے عقیدہ معاد، عقیدہ آخرت اور امام علی کی ولایت جو ہے وہ دنیاوی اثر بھی رکھتی ہے، دینی اثر بھی رکھتی ہے، ذاتی اثر بھی ہے، اجتماعی اثر بھی ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں اس سورہ کے اوپر، اس کے مطالب کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔